ابھی ابھی پورے پاکستان نے خان صاحب کی تقریر سنی. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب لوگوں کو 26 تاریخ کا انتظار تھا. پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اگر وہ ایک سٹیپ پیچھے بھی ہو جائیں گے تو کوئی شکست نہیں ہو جائے گی. کیا 1% اشرافیہ کے ساتھ وہ نپٹ لیں گے؟ کیا وہ 570 خاندانوں کے ساتھ مینج کر لیں گے؟ حکومت اب اتنی آسانی سے انتخابات کی تاریخ نہیں دے گی. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ابھی ابھی پورے پاکستان نے خان صاحب کی تقریر سنی. بہت ہی جرأت مندانہ بات یہ کہ انہوں نے ایک ایسا نظام بتانے کی کوشش کی کہ جس کے اندر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے اور آپ کو کرج ملتی ہے کہ وہ زخمی حالت کے اندر آئے اور سارے پاکستان سے گفتگو کی. لیکن اس سے زیادہ ان کو شاباش اس بات کی کہ انہوں نے کسی بھی بڑی سمجھداری کے ساتھ نہ پہلے معاملے کو لٹکایا، یعنی جو ایک تقرری تھی جس کے اندر ہیجان خیزی تھی اور پورا ایک دن جو ہے وہ دنیا لٹک چکی تھی، میڈیا الگ الگ اینگلز لے رہا تھا، یعنی ایک نئے آرمی چیف کا انتخاب اور جو کہ اب منتخب ہو چکے، اس کے اوپر ایک عجیب و غریب جو ہے وہ متذبذب نظام چل رہا تھا کہ ممکن ہے کہ خان صاحب کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈالیں گے یا عارف علوی صاحب کے ذریعے جو ہے وہ 25 دن کی کوئی تاخیری حربہ اپنائیں گے، جو کہ انہوں نے اپنی نہایت سمجھدارانہ اور مدبرانہ طریقے سے اس کو ڈیفیوز کر دیا اور پھر جو خبر بن سکتی تھی وہ خبر نہیں بنی. دوسرا اہم بات، آج کا جلسہ، اس جلسے کو بھی ایسا دیکھا جا رہا تھا کہ کوئی میدان جنگ بننے جا رہا ہے، کوئی ایک اور بہت بڑا معاملہ بننا جا رہا ہے. جس طریقے سے عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو میرے اور فوج کے درمیان جھگڑا چاہتے تھے، لیکن یہ ملک اور فورس دونوں ان کی ہیں، لیکن سیاسی مارکہ ابھی جاری ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب لوگوں کو 26 تاریخ کا انتظار تھا کہ کیا قیامت برپا ہونا چاہتی ہے. میرے خیال میں پاکستانی قوم بھی وہ چٹخارا دیکھنا چاہتی ہے، وہ ایڈونچر دیکھنا چاہتی ہے، کوئی نظام دیکھنا چاہتی ہے، وہ پتہ نہیں کچھ ایسا دیکھنا چاہتی ہے جو ماضی میں ہوتا رہا، اور پھر کچھ اور نظام کا مسلسل دیکھنا چاہتی ہے. لیکن پاکستان کی معیشت، پاکستان کا نظام، پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، پاکستان کی دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات اس حالت میں نہیں ہیں کہ کسی بھی ایڈونچرس طریقہ کار سے گزرا جائے، جس کے اوپر خان صاحب کو جو ابھی ان کی تقریر تھی اس کے اوپر میں بہت زیادہ خوشگوار حیرت ہے مجھے اس بات پہ کہ انہوں نے نہایت مدبرانہ طریقے سے بات کی کہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں یا جس طرح کی بھی زیادتیاں ہوئیں اور جس طرح کے بھی ان کے مطالبات تھے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کے اوپر مطالبات تھے، وہ بہت سے معاملات کے اندر رکھ سکتے تھے، اور جو بھی معاملات انہوں نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر کیا انہوں نے اس چیز کو ڈائلیوٹ کر دیا اور اپنے ڈیسیژن سے جو وہ کچھ کہتے رہے وہ الگ، لیکن جو معاملہ انہوں نے کہا اور کیا اس سے وہ کلیئر ہو گئے کہ انہوں نے جو بھی آرمی چیف کی سینیورٹی کی بیسس پہ آئیں گے ان کو وہ قبول کریں گے. یہ معاملہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے نپٹ گیا اور ابھی جلسے کے اندر انہوں نے ایک نئی بات کی کہ وہ اپنے سارے لوگوں کو بٹھائیں گے، اپنی ساری گورنمنٹ، یعنی کے پی کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے، اسی طریقے سے ان کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے، تو صلح فہمی اور معاملہ فہمی اور مدبرانہ لوگ، ایسا لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد کے جو لوگ تھے جو ان کے ذہن پہ اثر کر رہے تھے اب وہ کم ہو چکے ہیں، اور یا وہ پھر اب مدبرانہ طریقے سے سوچ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کسی کلیش کا حامل نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، پاکستان کو ایک لانگ ٹرم، لانگ رن اور تھوڑی دیر کے لیے فریز سسٹم چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل ایڈونچرزم نہیں ریکوائرڈ. اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کا مطالبہ ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات. اچھا، اس سے پہلے وقت سے پہلے انتخابات کا جو معاملہ تھا وہ اب ختم ہو چکا. آج انہوں نے یہ بات ختم کر دی کہ میں گورنمنٹ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، کے پی کے میں ہماری حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی، اسی طریقے سے پنجاب میں، اسی طرح گلگت بلتستان میں یا باقی معاملات کے اندر. تو یہ سارے کے سارے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت اچھے حالات ہیں، لیکن پورا منظر بڑا دلکش تھا. انہوں نے اپنے اوپوننٹس کو تھکایا، انہوں نے اپنے اوپوننٹس کو اچھا خاصا پھنسایا 2 دن تک طریقے سے. یعنی علوی صاحب آپ کیا کریں گے، سمری لے کر وہ پہنچ گئے، اگلے دن وہ کیا کریں گے. بہرحال یہ ایک بڑا زبردست ہے، لیکن
کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آتے آندھی طوفان کی طرح انہوں نے پنڈی کا رخ کیا، پنڈی میں خدا نہ خواستہ کیا وہ بھارت کے تو وزیر اعظم نہیں تھے نا کہ جو انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دینا تھا. ظاہر سی بات ہے وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اندر ہیں اور حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ، اور اپوزیشن اس طرح کیا کرتی ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے نروز کے ساتھ. اگر وہ ایک سٹیپ پیچھے بھی ہو جائیں گے تو کوئی شکست نہیں ہو جائے گی. صلح حدیبیہ بھی ایک نظام تھا. صلح حدیبیہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سٹیپ پیچھے لے لیے اور پیچھے کی طرف چل پڑے تو کوئی ہار نہیں ہو گئی تھی. اسی طریقے سے یہ لانگ مارچ جو ہے یہ مسلسل سیاسی جدوجہد یا ڈیموکریٹک لائنز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ان کو سیاسی جدوجہد رکھنی ہوگی. اور آج کے وقت کے اندر جب مختلف انقلابات آ رہے ہیں، کہیں عرب سپرنگ ہے، کہیں پہ یلو انقلاب ہے، کہیں پہ پیلا انقلاب ہے، کہیں پہ نیلا انقلاب ہے، ہمیں انقلابات اب نہیں چاہیے. جو انڈائریکٹ انقلابات آ رہے ہیں ان کو آنے دیجئے، لیکن ہمیں اس ٹائم پر عقل مندی، اندرونی عقل مندی سے چاہیے. اور اندرونی خلفشار سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو آج خان صاحب کی تقریر نے کیا. انہوں نے بالکل یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ گولیاں چلی، ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوا، ہماری ایف آئی آر نہیں ہوئی، ہم جس طریقے سے چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا، ہمیں کیوں نکالا گیا، ہمیں کیسے نکالا گیا، ہم کیا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی معاشی کارکردگی بھی بتائی. اب اس کے اوپر ہر آدمی کا اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. ہماری رائے بھی ہو سکتی ہے کہ سیاسی معاملات کیا تھے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ منشور کو لے کر آیا جائے، اس کے اوپر ہم مزید کبھی بات کریں گے. لیکن آج دانشمندانہ بات کا فیصلہ تھا. آج یہ ہم نہیں سننا چاہ رہے تھے کہ وہ شاید آج کوئی نئے منشور کی بات کریں گے. آج تو یہ بات تھی جو کہ غیر عناصر دیکھ رہے تھے کہ ان کا تناؤ فوج کے ساتھ ہو، تو فوج کے ساتھ تناؤ نہ کر کے خان صاحب نے اپنے 7 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے اندر جو مسلسل ایک دوسرے کے اوپر نشتر چلائے اور جو کانسپریسی یا مسکنسیپشن تھی وہ ختم ہو گئی اور معاملہ عقل مندی کے ساتھ آگے بڑھنے لگ گیا. اور معاملہ یہ ہوا کہ اگر یہ ڈسپرس نہ کرتے اور دھرنے کا اعلان وہیں کر دیتے اور اگر الیکشن کی ضد تک وہیں پر معاملہ رکھتے تو معاملہ کہیں اور چلا جاتا. یہ مناسب بات نہیں تھی. اب بہترین طریقہ یہ ہے اور جمہوری طریقہ بھی یہی ہے کہ آن گراؤنڈ منشور کی بنیاد کے اوپر، پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن کی جائے اور بتایا جائے کہ اگر یہ حکومت کام صحیح سے نہیں کر رہی، اتنے عرصے کے اندر خان صاحب کے پاس مکمل ٹائم ہے. یہ بات کلیئر ہے کہ 95% کلین سویپ کی حالت میں خان صاحب آج چاہیں تو دوبارہ حکومت ملتی ہے اور ان کو پوری طاقت سے حکومت ملتی ہے. لیکن کیا ان کے پاس سیاسی منشور ہے؟ کیا ان کے پاس معاشی منشور ہے؟ کیا وہ ریفارمز کر چکے؟ کیا گورننگ دا انگورنیبل کا گورن کرنے کا طریقہ ان کے پاس آ چکا ہے؟ کیا ایلیٹسٹ آف دا ایلیٹسٹ اسٹیٹ کو جو ہے وہ مینج کرنے کا طریقہ ان کے پاس ہے؟ کیا 1% اشرافیہ کے ساتھ وہ نپٹ لیں گے؟ کیا وہ 570 خاندانوں کے ساتھ مینج کر لیں گے؟ کیا ان کی ٹیم کے اندر جو لوگوں نے چینی کے کارٹر بنائے یا باقی لوگوں کے کارٹر بنائے، کیا ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے یا نبض آدمہ ہونے کے لیے وہ تیار ہیں؟ کیا ان کے لیے ڈیلیوری ماڈل تیار ہے اور وہ ڈیلیوری ماڈل کو کس طریقے سے لے کر چلیں گے؟ یہ تمام باتیں تو ہیں، لیکن کس طرح تھکایا ہے یہ بات تو مناسب رہے گی. اب پوائنٹ یہ ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. حکومت اب اتنی آسانی سے انتخابات کی تاریخ نہیں دے گی. اگر دیکھا جائے تو حکومت پر پریشر کافی کم ہو چکا ہے. ایک تو نیب ترمیم سے پی ڈی ایم نے اپنے ریفرنس ختم کروا لیے، دوسری طرف جس چیز کو بنیاد بنا کر پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد سے ختم کیا تھا وہ ایک تعیناتی ہی تھی جس کا پی ڈی ایم کو ڈر تھا. اور یہ بیان نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر نے بھی دیا تھا. اگر عمران خان رہ جاتے تو پھر اگلے 10 سالوں تک نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے باری بھی نہ آتی اور ان کے کیسز جلد بھگتا دیے جاتے. تو بہت سے حلقوں میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ عمران خان بطور وزیر اعظم رہ کر جنرل فیض کو آرمی چیف لگا دیتے. اب پی ڈی ایم کی اپنی حکومت میں ان کے نیب کے کیسز بھی ختم ہو چکے ہیں، نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہو چکی. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پی ڈی ایم نے اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں تو اب وہ کس پریشر کے تحت انتخابات کے لیے جائیں گے؟ اور کیا عمران خان اس لانگ مارچ سے جس میں شاید وہ زور شور نہیں رہا اور اب آپ نے دیکھ بھی لیا اور معاملہ مناسب حد تک سنبھل بھی گیا، جب عمران خان خود قیادت کرتے رہے تھے تو حکومت پر اتنا پریشر ڈال سکے کہ حکومت الیکشن کی تاریخ دے دے. لیکن عمران خان کو بھی لگتا ہے کہ کوئی جلدی نہیں الیکشن کی، وہ تو اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر چکے ہیں، مگر منشور ضروری ہے. جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، منشور بڑا ضروری ہے.
किसी भी जमात के पास मंशूर तैयार नहीं है, किसी के पास भी थिंक टैंक नहीं है, किसी के पास भी इस टाइम पर तगड़ा मंशूर तैयार नहीं है। और तगड़ा माशी मंशूर अगर इमरान खान हुकूमत में आ भी गए तो फिर वही खजाना खाली होने और डिफॉल्ट के खतरे का रोना धोना होगा। इमदाद के लिए वही बैरूनी दौरे होंगे और दोस्त ममालिक की मदद का इंतजार होगा। इसमें तो कोई शक नहीं कि मुल्क में माशी हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। गैस का बहरान अलग से है। इसहाक डार के डॉलर को 200 से नीचे लाने के दावे धरे के धरे रह गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापानी बैंक नुमारने ने पाकिस्तानी करेंसी बहरान को हाई रिस्क करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान समेत 7 ममालिक की करेंसी 12 माह तक मुस्तहकम नहीं। नुमारा जो बैंक ने पाकिस्तान को भी इन 7 ममालिक में शामिल किया है जिनकी करेंसी 12 माह तक मुस्तहकम नहीं, और कहा कि पाकिस्तान मिस्र, रोमानिया, श्रीलंका, तुर्की और जमहूरियत चेक और हंगरी करेंसी बहरान में रह सकता है। इससे पहले भी ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तान करेंसी की गिरावट पर खदशात का इजहार किया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान बढ़ती हुई जरूरियात को IMF बेल आउट से पूरा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को जून 2023 तक 33 अरब 50 करोड़ डॉलर की जरूरत है और इसके पास दस्तियाब फाइनेंसिंग 35 अरब 90 करोड़ डॉलर की होगी। और खबरें ये हैं कि IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है, यानी मजीद टैक्सेस, मजीद बिजली, गैस की महंगाई। मुल्क में महंगाई कम होने से पहले ही नाम नहीं ले रही और ना ही कोई इम्कान नजर आता है। महंगाई की मजमूई हफ्तावार शरह 28.65% रिकॉर्ड की गई, मगर हकीकत में महंगाई 30% से भी तजावज कर चुकी है। माजी में सस्ती रोटी की स्कीमें शुरू करने वाले शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में रोटी 15 रुपए, नान 25 रुपए है। इधर शुगर मिल और चीनी माफिया फिर से सरगर्म है और हुकूमत बेबस हो गई, यानी कार्टेलाइजेशन। पहले मरहले में हुकूमत 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत देने में आमादा हो गई है और नया स्टॉक आने पर चीनी की कीमत बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर मुल्की इन्वेस्टर्स ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 73 करोड़ डॉलर निकाल लिए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 36% सरमायाकारी भी घट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 27% घट गए। गुज़श्ता 7 माह में स्टेट बैंक के ज़खायर 2.8 अरब डॉलर कम होकर 7.9 अरब डॉलर रह गए। इंपोर्टर्स को LC खोलने में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने डॉलर को बचाने के लिए बहुत से इंपोर्ट्स पर पाबंदी तो लगा दी थी, मगर इसके मुकाबले में एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाया जा सका, बल्कि एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं और फिर रेमिटेंस भी कमी का सामना है। इसलिए कर्जों की अदायगी में मुश्किल का सामना है। हमारा तो ज़र मुबादला के ज़खायर भी दोस्त ममालिक और इमदाद के रहम करम पर हैं। अब तकरीबन 8 अरब डॉलर हैं जो सिर्फ 36 दिनों की इंपोर्ट के सपोर्ट करते हैं या बराबर हैं। अब इन हालात में हुकूमत के पास बज़ाहिर आवाम को देने के लिए कोई रिलीफ नहीं, लेकिन हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी कि जितना ज़्यादा वक्त वो निकाल सकती है निकाल ले। अब हालत ये है कि एक तो है कि ओपोनेंट की पॉलिसी कि वो कितना प्रोलॉन्ग करती है, दूसरी ये कि खान साहब ने एक जो आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर कोई बसूड़ी ना डालकर, किसी किस्म की भी बसूड़ी ना डालकर मुतब्बराना मूव की। शायद खान साहब ने मेरे ख्याल के मुताबिक एक समझदार मूव की और अगले आने वक्त के लिए अपने आप को फिर से बहुत हद तक रेलेवेंट कर लिया। पाक फौज को गालियां देना कोई तरीका कार नहीं, और यह तरीका कार मुनासिब है कि आप जिस तरीके से धरना और धरना के साथ जो है वो आपकी ट्रांसपोर्ट रुक गई, आपका निज़ाम रुक गया, आपकी सड़कें रुक गई। आप एक नए यानी पुराने ज़माने की बातें अगर करें कि आप एक शदीद खूनी इंकलाब लेकर आएंगे, तो अब वो वक्त नहीं रहे खूनी इंकलाब के। अच्छा किया, कौम को अवेयर किया, कौम को बताया कि हमारी माशी हालत क्या है और हमें क्या करना है। अगली तैयारी करें, मंशूर का तैयारी करें, और उन्होंने जो डिस्पर्स कर दिया ये बहुत अच्छा किया। अब जाएं और फैसला करें कि आगे आवाम को देने के लिए उनके पास क्या है।